بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 20 ہے، جس کا عنوان ہے اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مجموع الفقہ الاسلامی کا قیام کیسے اور کب وجود میں آیا، اس پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی۔ ایسے ہی اس مجمع کے اراکین اور ماہرین فقہا اور علماء کے اوپر ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ ساتھ میں ہم نے مسائل حل کرنے کا جو اس مجمع کا منفرد اور خاص طریقہ تھا وہ تفصیلاً اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا تھا۔ ایسے ہی مجمع کے علمی منصوبے اور کارناموں کے اوپر ہم نے مختصر روشنی ڈالی تھی، اور آخر میں ہم نے مجمع کے فقہی فیصلے، چونکہ مجمع نے بہت سے فقہی فیصلے فرمائے، ان میں سے چند فیصلے ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کا مکمل تعارف پڑھنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کا کام کیسے وجود میں آیا یہ پڑھیں گے، اس کے اراکین اور ماہرین فقہا اور علماء اور اس کے ممبران کون کون سے علماء ہیں، اس پر تفصیلاً بات کریں گے، اور اس اکیڈمی کے مسائل حل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو بالتفصیل دیکھا جائے گا۔ اور ایسے ہی مجمع نے اور اس اکیڈمی نے جو فقہی فیصلے ابھی تک فرمائے ہیں ان میں سے چند کو ہم ڈسکس کریں گے، اور ایسے ہی اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے تحت جو مطبوعات ہوئی ہیں، جو کتب اور جو مجلات ابھی تک شائع ہوئے ہیں، ان پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم اس اکیڈمی کے قیام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا عہد حاضر میں جو اجتماعی اجتہاد کے ادارے ہیں ان میں سب سے ایک نمایاں نام ہے اس کا، اور یہ ادارہ جو ہے اس کی بنیاد مسلمانان ہند کو پیش آنے والے شرعی مسائل کے حل کے لیے ایک اجتماعی کوشش کے طور پر رکھی گئی تھی، اور اس کے بانی جو تھے وہ مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ تھے، اور یہی اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے پہلے صدر مقرر ہوئے تھے، اور جبکہ ڈاکٹر منظور عالم جو کہ ڈائریکٹر تھے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز دہلی کے، وہ ان کے معاون خاص مقرر ہوئے تھے۔ پہلے اس کا نام مرکز البحث العلمی رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے تبدیل کر کے مجمع الفقہ الاسلامی الہند یعنی اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا رکھ دیا گیا۔ تو اس کی رکنیت کے حوالے سے اور اس کے اراکین جو ہیں وہ جو ہے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور فرنگی محل لکھنؤ، ان جیسے بڑے بڑے مدارس کے جو نوجوان فضلاء ہوتے ہیں وہ اس کے رکن ممبر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اکیڈمی کے جو مختلف اجلاس ہوتے ہیں ان میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور عالم اسلام کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، جیسے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا ملت اللہ رحمانی، مولانا مفتی ابو السعود باقوی، مولانا مفتی نظام الدین جو کہ صدر مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور مولانا مفتی عبد الرحیم یہ شریک ہوتے رہے ہیں۔ ایسے ہی پاکستان کے بڑے بڑے علماء جیسے مولانا محمد تقی عثمانی، مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، یہ لوگ بھی ان کے کئی اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ اور ایسے ہی عالم اسلام اور عالم عرب کے معروف علماء اور بڑے بڑے شیوخ جیسے شیخ عبد الرحمن آل محمود جو کہ رئیس ہیں المحاکم الشرعیہ کے، اور مشہور فقیر ڈاکٹر وہبہ زحیلی جو کہ شام سے تعلق رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر رواس جن کا تعلق کویت سے ہے، اور ممتاز حنفی فقیر ڈاکٹر محروس المدرس جن کا تعلق عراق سے ہے، اور فقہ اکیڈمی جدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر حبیب بن خوجہ، اور مولانا مفتی عبد الرحمن بنگلہ دیش۔ اس طرح کے بڑے بڑے علماء جو ہے اس اکیڈمی کے مختلف سیمیناروں میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس اکیڈمی میں نئے مسائل پر غور و فکر کرنے کا منہج کیا ہے، اور تحقیق و تنقیح کے بعد کس طرح فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ موضوعات کے انتخاب کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سیمینار میں شریک ہونے والے حضرات سے آئندہ سیمینار کے لیے تحریری رائے لی جاتی ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ آئندہ سیمینار کے اندر ہم کس موضوع پر بحث کریں گے اور کس موضوع پر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو تمام جو علماء اور فقہا اس سیمینار میں اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں وہ تحریری رائے دیتے ہیں۔ پھر ان سیمینارز کے اندر جو آراء سامنے آتی ہیں
ان کی ایک مکمل فہرست مرتب کر لی جاتی ہے۔ پھر جب مجلس کے سامنے اور انتظامیہ کے سامنے تمام آراء آ جاتی ہیں تو پھر جو مجلس ہے اور فقہ اکیڈمی کے جو منتظمین ہیں وہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے، ملکی حالات کے پیش نظر آئندہ سیمینار کے لیے اس فہرست میں سے کوئی ایک موضوع جو ہے منتخب کر لیتے ہیں اور اس موضوع کا انتخاب کرتے ہیں جو موجودہ حالات اور ضروریات کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہو تاکہ اس سے استفادہ زیادہ ہو سکے۔ اس کے بعد پھر اس موضوع سے متعلق جو قابل بحث نکات ہوتے ہیں ان کا ایک سوال نامہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کو پھر جنرل سیکرٹری جو سیمینار کا ہوتا ہے وہ اس سوال نامے کو مزید منقع اور واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد اسے اکیڈمی کے جو انتظامی ارکان ہوتے ہیں ان کے پاس دوبارہ بھیجا جاتا ہے اور جو انتظامیہ کے ممبر اور ارکان ہوتے ہیں وہ اس پر دوبارہ سے غور کرتے ہیں اور ان کی آراء کی روشنی میں اس سوال نامے کو آخری صورت دی جاتی ہے۔ پھر جب یہ سوال نامہ تیار ہو جاتا ہے تو اس سوال نامے کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو بڑے بڑے فقہا اور مفتی حضرات ہوتے ہیں یا ایسے ہی اہل علم اور شیوخ ہوتے ہیں ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور اگر اس سوال نامے کا تعلق کسی جدید سائنسی ایجاد سے ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو نیا پیش آنے والا ہو یا اس کی کسی سائنسی جزی ہے اس کے اندر جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو پھر سب سے پہلے اس سائنسی پہلو پر ان شعبوں کے ماہرین سے مقالات لکھوائے جاتے ہیں اور یہ مقالات اگر انگریزی میں ہوں، انگلش میں ہوں تو ان کا اردو ترجمہ کرایا جاتا ہے، اور پھر سوال نامے کے ساتھ یہ ترجمہ شدہ مقالہ جات یا یہ جو مقالہ جات لکھوائے جاتے ہیں یا جو ترجمہ کروایا جاتا ہے یہ بھی ان علماء کے پاس بھیجے جاتے ہیں تاکہ صورت مسئلہ کی جو ہے پوری وضاحت علماء کے سامنے اور تمام تفصیلات آ جائیں۔ پھر اس کے بعد اگرم مرحلہ یہ آتا ہے کہ جو اہل علم جن کو دعوت دی گئی ہے اور جن کے پاس یہ سوال نامہ بھیجا گیا ہے وہ تمام اہل علم اس پر تحقیقات کرتے ہیں اور مقالہ جات لکھتے ہیں اور پھر یہ مقالہ جات فقہ اکیڈمی انڈیا کو بھیج دیے جاتے ہیں۔ چونکہ ان مقالہ جات کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اس لیے اکیڈمی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے شعبہ علمی، تو اس کے جو ارکان ہیں وہ ان تمام مقالہ جات کو وصول کر کے پھر ان کی تلخیص کرتے ہیں، ان کا خلاصہ لکھتے ہیں کہ ہر مسئلے میں جو مقالہ نگاروں کی رائے ہے وہ سامنے آ جائے۔ اگر اتفاقی رائے ہو تو پھر وہ اتفاقی رائے سامنے آ جاتی ہے اور اگر کہیں پر اختلاف ہو تو وہ اختلافی رائے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی مقالہ نگاروں نے کتاب و سنت سے جو استدلالات کیے ہوتے ہیں اور فقہا کی عبارتوں سے جو انہوں نے استشہاد کیا ہوتا ہے تو اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو یہ تلخیصی کتاب سامنے آتی ہے جو شعبہ علمی کے رفقا نے تیار کی ہوتی ہے، پھر یہ تلخیص جو ہے یہ خلاصہ تمام مقالہ جات کا یہ سیمینار کے موقع پر جو سیمینار میں شریک حضرات ہوتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے، اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے تاکہ انہیں بحث کرنے میں آسانی ہو، چونکہ اتنی بڑی تعداد کے مقالہ جات پڑھنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو اس لیے خلاصہ لکھ لیا جاتا ہے اور اس کے اندر ان مقالہ جات کا نچوڑ بیان کر دیا جاتا ہے اور بحث کرنے کے وقت وہ تلخیص ہی سامنے ہوتی ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ شرکائے مجلس یا شرکائے سیمینار جو ہیں وہ خود اپنی تحقیق اور اپنا مطالعہ بھی لے کر آتے ہیں، اس کو سامنے رکھا جاتا ہے اور جو مقالہ جات کی تلخیص ان کو پیش کی گئی ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ آپس میں اظہار خیال فرماتے ہیں اور تمام شرکاء آپس میں اس موضوع پر جو متعین کیا جاتا ہے اس پر بحث کرتے ہیں اور تمام شرکاء کو اس بحث میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے، اور اس کے لیے خاصا وقت دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ 1 یا 2 گھنٹے کے اندر بس بحث ہو جائے اور مکمل ہو جائے، نہیں، بلکہ خاصا وقت دیا جاتا ہے شرکاء کو، اور پھر باقاعدہ یہ جو بحث ہو رہی ہوتی ہے اسے ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے۔ ایک صاحب علم کو اسی کام پر متعین کیا جاتا ہے کہ وہ بحث کے دوران آنے والے تمام اہم نکات جو ہیں ان کو نوٹ کرتے چلے جائیں، اور یہ بحث جو ہو رہی ہوتی ہے یہ نہایت ہی سنجیدہ اور ٹھنڈے ماحول میں ہوتی ہے، حق اور سچائی حاصل کرنے کے جذبے سے ہوتی ہے،
اور باہمی ایک دوسرے کا احترام رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کو اونچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بحث ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ حق اور سچ کی تلاش میں یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار ماحول پیدا ہو گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پھر آخری مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب علماء اور فقہا کی آپس میں بحث ہوتی ہے تو اس صورت میں جو متفقہ فیصلہ سامنے آتا ہے دلائل کی روشنی میں، اس کو کمیٹی کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر کمیٹی اگر وہ اتفاقی رائے ہو، تمام شرکاء کی وہی رائے ہو، تو پھر کمیٹی اسے، یا جو فقہ اکیڈمی انڈیا ہے وہ اسے متفقہ حیثیت سے ذکر کر دیتی ہے کہ اس پر تمام علماء اور فقہا کا اتفاق ہے۔ اور اگر اس میں کچھ علماء کا اختلاف بھی ہو، وہ اختلافی رائے رکھتے ہوں، تو پھر اختلاف رکھنے والے حضرات کے نام بھی درج کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہر رائے کے قائلین میں جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، چاہے متفقہ ہوں یا مختلفہ ہوں۔ مختلف اگر اختلاف ہے تو پھر جن علماء اور فقہا کا اختلاف ہے ان کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو جس طرح تجاویز سیمینار میں پیش کی جاتی ہیں بعینی ہی اسی طرح انہیں شائع بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم اکیڈمی کے جو فیصلے کیے ہیں اکیڈمی نے، ان پر سرسری سی نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اکیڈمی کے سیمیناروں میں 4 مسائل ایسے ہیں جو اصولی موضوعات سے متعلق سامنے آئے ہیں۔ ان میں پہلا موضوع جو ہے وہ فقہی اختلافات کی شرعی حیثیت کا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ائمہ مجتہدین کے درمیان جو اختلاف رائے ہے وہ اختلاف حق و باطل کا اختلاف نہیں، بلکہ ان میں ایک رائے صائب ہے، درست ہے، اور اس میں خطا کا احتمال ہے، اور دوسری رائے میں خطا ہے لیکن اس میں ثواب کا بھی احتمال ہے، یہ درست بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مجلس میں یہ بات طے کی گئی کہ اگر وقت اور حالات تبدیل ہو جائیں اور کسی ایک امام یا مجتہد کے قول پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہو اور اس پر عمل کرنے سے امت کو حرج پیش آ رہا ہو، تو پھر اس صورت میں دوسرے فقیہ کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور جو فقہا ہیں اور دارالافتاء میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے فقیہ اور دوسرے مجتہد کے قول پر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی حق و باطل تو ہے نہیں، دونوں آراء درست ہو سکتی ہیں اور دونوں آراء میں خطا کا بھی احتمال ہے۔ دوسرا اہم موضوع جو ہے وہ ضعیف حدیث کے احکام سے متعلق ہے۔ تو اس بارے میں قرارداد منظور کی گئی کہ تلقی بالقبول کی وجہ سے یا صحابہ کرام کے فتاوی سے مطابقت کی وجہ سے اور ایسے ہی احادیث صحیحہ کے قریب ہونے کی وجہ سے جو احادیث ضعیفہ ہیں وہ بھی درجہ اعتبار حاصل کر لیتی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا، یہ بھی قرارداد منظور کی گئی کہ ایسی ضعیف احادیث اور روایات جن میں روات کذب و فسق سے متہم نہ ہوں، یعنی ان کے اوپر جھوٹ کا یا فسق کا الزام نہ ہو بلکہ صرف خفیف الضبط کی وجہ سے یہ ضعیف قرار دی جا رہی ہو، تو پھر یہ حدیث ترغیب اور ترہیب اور احتیاطی احکامات یعنی کراہت اور استحباب وغیرہ میں قابل قبول ہوگی۔ اور تیسرا اہم موضوع شریعت میں ضرورت و حاجت کی رعایت اور اس کی حدود کا تھا، اور جس میں ضرورت اور حاجت کی حدود کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ حرام لعینہ اور حرام لغیرہ پر ضرورت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حاجت کن مواقع پر معتبر ہوتی ہے، اور یہ ایک اجتماعی حاجت اور ضرورت کے درجہ میں ہوتی ہے۔ چوتھا موضوع جو تھا وہ شریعت میں عرف و عادت کا اعتبار کرنا اور اس کے اصول و قواعد پر تھا، جس میں احکام شریعہ میں عرف کی اہمیت، عرف کے معتبر ہونے کی شرائط، ادلہ شریعہ اور عرف میں تعارض کی صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اور عرف میں تبدیلی سے حکم میں تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی، ان جیسے کئی موضوعات پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس کے علاوہ فروعی احکامات پر بھی بہت سے فیصلہ جات جو ہیں وہ اکیڈمی کے موجود ہیں۔ ویڈیو اور انٹرنیٹ پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، شیئرز کی خرید و فروخت، کرنسی نوٹ کی کیا حیثیت ہے، اعضاء کی پیوند کاری اور کلوننگ، مشینی ذبیحہ کا حکم، ٹھیک ہے، اور ریشم میں عشر، اور اس کے علاوہ اور بہت سے احکامات ہیں
جن کے اوپر اکیڈمی کے فیصلہ جات موجود ہیں۔ اکیڈمی جہاں پر نئے مسائل کا حل پیش کر رہی ہے اور امت کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کر رہی ہے، وہاں پر اکیڈمی کی اس کے علاوہ بھی بہت سی کوششیں ہیں، جن میں تصنیف و تحقیق ہے، ترجمہ و تالیف ہے، علمی اور فکری تربیت ہے۔ ان سلسلوں میں بھی اکیڈمی بہت سی بڑی اور اہم خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ان خدمات میں سے ایک خدمت الموسوعات الفقیہ کا ترجمہ ہے۔ کویت کی وزارت اوقاف کے تحت مرتب ہونے والی کتاب فقی انسائیکلوپیڈیا الموسوعات الفقیہ کا اکیڈمی نے اردو ترجمہ کروایا، اور یہ بہت اہم کارنامہ ہے اکیڈمی کا۔ اس کے علاوہ اکیڈمی نوجوان فضلاء کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیتی ہے۔ چنانچہ 1991 میں غازی آباد میں ایک تربیتی کیمپ قائم کیا گیا، 1993 میں بستی اور غازی آباد میں، اور 2000 میں دیوبند میں یہ کیمپ قائم کیے گئے تاکہ علماء کی اور فضلاء کی تربیت ہو سکے، اور ان میں بہت سے لوگ جو دینی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں اور جدید فضلاء ہوتے ہیں وہ شرکت کرتے ہیں۔ اکیڈمی اب تک اپنے فقی سیمیناروں کے مجلات کے علاوہ 50 کتابیں شائع کر چکی ہے، اور یہ ساری اہم مطبوعات اہم علمی، فقہی اور معاشی موضوعات پر ہیں، جن میں مجموع الفقہ الاسلامی مکہ مکرمہ کی تجاویز کو انہوں نے اردو ترجمے کے ساتھ شائع کیا۔ ایسی مجموع الفقہ الاسلامی جدہ کی جو تجاویز ہیں ان کو اردو ترجمے کے ساتھ انہوں نے شائع کیا، اور خود اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا جو ہے، یہ فقی فیصلے ان کے اپنے جو ہیں وہ اردو زبان کے علاوہ عربی، فارسی، انگریزی اور دوسری زبانوں میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سیکھا ہے کہ اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کا قیام کب عمل میں آیا، اس کے اراکین اور ماہرین کون سے علماء اور فقہاء ہیں، اور مسائل کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور کیسے یہ جدید مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، اور مجمع کے جو فقہی فیصلے ہیں چند ان پر ہم نے روشنی ڈالی، اور اس کی مطبوعات اور اہم کارنامے کون سے ہیں ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا۔ تو اگلے سبق نمبر 21 میں انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا اجتہاد کا معنی اور مفہوم اور اس کی اہم شرائط۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔